بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت العلامہ مولانا حاج حبیب الرحمن بن حامد الحامد صاحب سے جو میری وابستگی ہے اس پہ چند خیالات کے یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا بے انتہا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایسے اشخاص کی صحبت سے سرفراز فرمایا۔ یہ بڑا کرم ہے بستی پر، ہماری بستی پر، کہ اس میں ایک سے بڑھ کر ایک نابغہ روزگار ہستیاں پیدا ہوئی۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے ان سے کما حق ہو استفادہ نہیں فرمایا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ ایسے انسانوں کو نکلنے کے لیے فلک کو برسوں پھرنا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ آپ نے ہماری آواز پر لبیک کہا، ہر ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے آپ موجود رہے۔ میرے رفیق محترم المقام مرزا کریم صاحب نے جب قافلہ حجاز کے اس پر عنوان پر آپ سے سیرت النبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عنوان پر آپ سے جب خطاب کے لیے کہا، آپ نے اپنی مصروفیات کے باوجود انہیں کم حق ہو وقت فراہم کیا، اور الحمدللہ بعض ایسے گوشے بھی ہمارے علم میں آئے جن سے ہم واقف نہیں تھے۔ ہم جب بھی موقع ملا انٹرنیٹ پر یا یہاں پر نشا اسلامک اسٹوڈیو میں جب بھی میں نے مولانا کے بیانات کو سماعت فرمایا، ہمارے ذہن کے گوشوں میں ایک نئی بات ہی آتی گئی۔ حاضرین، میں اس موقع پر اس واقعے کو میں فراموش نہیں کر سکتا جب حضرت العلامہ مولانا الحاج حبیب الرحمن بن حامد الحامد جو ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر بھی تھے، آپ نے ایک مرحلے پر والد محترم کی ناسازی صحت کی بنا پر وہ آ نہیں سکتے تھے، اور ہم لوگ جب بہت چھوٹے تھے ایک مرحلے پر ہمارے لیے ٹھہر گئے اور ایک مسئلے پر مؤثر نمائندگی کرتے ہوئے ہمیں ہمارا حق دلایا۔ میں ممنون و مشکور ہوں حضرت العلامہ مولانا کا ہمیشہ سے کہ آپ نے ہر وقت ہماری ہمت افزائی فرمائی۔ حاضرین، یہ کیا کم بڑی بات ہے کہ آپ ہر پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلے کو بڑے ہی آسان طریقے سے حل فرما دیتے ہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ آپ جیسی ہستیوں کو ہمارے سر پر تا دیر قائم رکھے اور ہمیں ان ہستیوں سے استفادہ کا موقع نصیب فرمائے، آمین۔ میں اس موقع پر تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں نشا ٹی وی کے چیئرمین مرزا سلیم بیگ صاحب عرف گرو کو، اور ڈائریکٹر نشا اسلامک مرزا کریم بیگ صاحب کو کہ انہوں نے قافلہ حجاز کے عنوان سے ایک جامع پروگرام ریکارڈ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا۔ یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ یہ مکمل ہوا اور آج ہم اس تقریب کا اہتمام کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو ہوا کرم سے تیرے، اور جو ہوگا وہ تیرے کرم سے ہوگا۔ حاضرین، میں اب زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں اس موقع پر اگر حضرت العلامہ مولانا اولیاء حسینی المعروف مرتضی پاشا صاحب قبلہ کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے پابند وقت شرکت فرمائی اور اتنی دیر تک یہاں پر سماعت فرمایا اور ہماری ہمت افزائی کے لیے موجود رہے۔ میں تہہ دل سے مولانا کا شکر گزار ہوں۔ اس محفل میں حضرت العلامہ مولانا عبداللہ بن احمد القرموشی مرحوم و مغفور نور اللہ مرقدہ کے فرزند محسن بن عبداللہ خرموشی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ حاضرین، ہمارے لیے مولانا کی شخصیت ایک سائبان کی طرح تھی۔ ہماری تمام تقریبات انہی کے منعقد ہوتی تھی۔
اس موقع پر میں باری تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ مولانا کی قبر کو نور سے منور فرما، ان کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرما، آمین۔ اب میں ملتمس ہوں مولانا محب اللہ خان صاحب سے وہ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں سید صدیق اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو، پڑھنا چاہتے ہو، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھ لو، ان کے رات و دن رہنے سہنے کے حالات کو دیکھ لو، تم ایک چلتا پھرتا قرآن پاؤ گے۔ ہمارے ملک میں سیرت پر ایک بڑا کام اس وقت ہوا تھا جب علامہ شبلی نعمانی علیہ الرحمہ نے الفاروق کی تصنیف کی تھی۔ وہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے شعبہ دینیات کے پروفیسر تھے۔ اس وقت مسلم یونیورسٹی میں کرنل بشیر حسین زیدی وائس چانسلر تھے۔ انہوں نے اپنے کمرے میں انہیں بلایا اور بلانے کے بعد کہا، الفاظ ان کے تھے کہ علامہ عمر کی شخصیت متنازع ہے اور تم ان کے بارے میں کتاب لکھ رہے ہو، ملازمت چلی جائے گی۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عمر کی سوانح لکھتے لکھتے میرا ذہن، میرا دماغ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا ہے، اب میں واپس نہیں آ سکتا، میں الفاروق کی تکمیل کروں گا اور انشاءاللہ سیرت النبی نام سے ایک کتاب کی تکمیل کروں گا، چاہے اس کے کتنے بھی حصص ہوں۔ بالکل یہی جذبہ تھا جناب مولانا میرے قریبی دوست عبدالرحمن الحامد صاحب کا، کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی محفلوں میں جاتے تھے، بیان کرتے تھے، اور ان کا ذہن ان واقعات کی طرف تھا جن واقعات کی نسبت صحابہ کی طرف ہوتی ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ اور بیان کرتے کرتے انہوں نے ایک مارکۃ الآراء کتاب تصنیف کی، مارکہ بدر جن لوگوں نے دیکھا پڑھا، انہوں نے یہ کہا کہ اس کا انداز تصنیفی نہیں تقریری ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مارکہ احد لکھا، تو ایسا لگتا تھا کہ اب ان کے قدم سیرت النبی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آج میڈیا کا زمانہ ہے، میڈیا کے ذریعے وہ کام اتنی آسانی سے ہوتا ہے جو تصنیفات کے ذریعے برسوں میں ہوتا ہے، لیکن میڈیا کے ذریعے وہ کام بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ابھی میں نے حسن صاحب سے سنا کہ یہ صحابہ کے نام گناتے ہیں، صحابہ کے نام، صحابیات کے نام۔ ہم لوگ تو بخاری پڑھائے ہیں، مگر عبدالرحمن الحامد صاحب جب بیان کرتے ہیں اور جس انداز سے ان کے زبانی صحابہ کرام کے نام، ان کی ولدیت، ان کی کنیت اور ان کی کیفیت سنتے ہیں، تو یہی بات آتی ہے کہ یہ سعادت بدور بازو نیست تانا بخشت خدائے بخشندہ۔ یہ اللہ کی طرف سے انہیں توفیق ملی ہے، اور آج وہ ایک بڑی منزل طے کر رہے ہیں کہ 50 ایپیسوڈ انہوں نے تیار کیے ہیں۔ اس میں ہمارے عزیز مرزا عبدالکریم بیگ کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے، لیکن میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اب یہ کام یہیں رکے گا نہیں، بلکہ آگے بڑھے گا۔ اور میں ایسا محسوس کرتا ہوں، مجھے مسرت ہو رہی ہے، مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ ایک طرف تو مرزا عبدالکریم بیگ کی طرف سے یہ
کہ رہا ہے. اس سے پہلے بھی ٹیلی ویژن کی دینی سروس پر یہاں اس کے فضا پر عبد الرحمن الحامی صاحب چھائے رہے. ایسے کئی مقررین کے بیانات میں نے سنے جو مقامی چینل پر. تو ان کے بیانات دیکھنے کے بعد میں تو زیادہ دیکھ نہیں سکا اور مجھے افسوس کے ساتھ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ میں یہ سیریل بالکل نہیں دیکھ سکا. اس لیے میں اس پر زیادہ تبصرہ نہیں کر سکتا. ہاں خواہش بڑھ گئی, تمنا بڑھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج تو میڈیا کا یہ حال ہے کہ جو چیز حیدرآباد میں ہو رہی ہے یہ دلی اور کراچی تک پہنچ رہی ہے. مجھے اطلاع ملی کہ سعودیہ میں نیشا کیبل کے انٹرنیٹ کو لوگ دیکھ رہے ہیں, اور ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ بات پوری دنیا میں جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ اسلام صحابہ کے حالات پر محمول ہے, تابعین کے حالات پر محمول ہے, اور اگر تاریخ اسلام میں سے اولیاء اللہ کو خارج کیا جائے تو ادھوری رہے گی, اسلام کی تاریخ نامکمل رہے گی. اور تاریخ اسلام پر حبیب عبد الرحمن الحامی صاحب کے پروگراموں کو دیکھنے کے بعد, ان کے عزائم کو دیکھنے کے بعد اور ان کی کامیابی کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ لوگوں نے سیرت پر, تاریخ پر, حضرت امام ابو حنیفہ کی تاریخ پر, امام غزالی پر کتابیں لکھی تھیں, اور آج میڈیا کے ذریعے ہمارے افراد, ہمارے احباب, ہمارے حلقے سے یہ جو کام ہونے جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے. اور دونوں حضرات کو, مرزا کریم بیگ کو, مرزا سلیم بیگ کو, اور اس سے زیادہ حبیب الرحمن الحامد کو مبارکباد دی جائے, یہ کم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کام میں کامیابی عطا فرما اور اس امت کو اس سے صحیح استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ بہت ضروری چیز تھی جو اب ان لوگوں نے شروع کی. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تھی شاعر نے کیا خوب کہا کہ نام لیتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر, نام لیتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر, تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں, تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. اور تاریخ اسلام سے واقف ہونا یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. اب میں ملتمس ہوں جناب شکیل بھائی صاحب, شاہ محمد رحیم الدین شکیل سہروردی بغدادی صاحب, المعروف شکیل بھائی صاحب سے, وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. صاحب اور بارکس کے جتنے متبرک شخصیتیں موجود ہیں یہاں پر, اور سلیم بیگ صاحب, مرزا کریم بیگ صاحب, تمام کہا کہ دو الفاظ کچھ کہہ دیں تو پہلے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع تو کچھ اور تھا, لیکن جب اذان کا وقفہ ہوا تو اس سے بڑی پیاری بات ذہن نشین. ویسے تو یہ میڈیا تک پہنچنے کے لیے یہ میں بات کو بولنا چاہ رہا ہوں, ورنہ یہاں پر تقریباً جتنے جمع ہے ماشاءاللہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے عمل پیرا ہیں اور دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں اس کی. تو میڈیا تک پہنچنے کے لیے ایک بڑا پیارا واقعہ ذہن میں آیا. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے. اذان ہوئی تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اے ام ہانی رضی اللہ, جو مؤذن کہتے ہیں اس کا جواب دیتے جاؤ. اور نشا کیبل پہ جو بھی اسلامک چینل ہو رہے ہیں, حامد صاحب کے اور جس کے بھی آ رہے ہیں, ان کو توجہ سے سنیں نہیں بلکہ عمل پیرا ہو جائے. عمل سیکھنا بہت ضروری ہے, سیکھیں گے تو انشاءاللہ
ہم اپنی نسل کو سکھائیں گے، ورنہ تم نہیں سیکھو گے تو تمہاری نسل نہیں سیکھے گی، وہ رائے گا چلی جائے گی۔ یاد رکھو، گھر کے جو ذمہ دار شخص ہے، گھر کے جو بڑے ہیں، ایک بڑی پیاری مثال پیش کے اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ گھر کے جو ذمہ دار شخص اگر پیر پہ پیر ڈال کے سگریٹ پیتے ہوئے ٹی وی چینل دیکھ رہے ہیں دوسرے دنیاوی، تو ان کی اولاد بھی سامنے سگریٹ نہیں پی گی، پیچھے جا کے سگریٹ پی گی، وہ بھی پیر پہ پیر ڈال کے پکچر دیکھتے بیٹھیں گے۔ اگر گھر کا ذمہ دار شخص ٹوپی پہن کر گھر میں السلام علیکم بول کے آئے گا اور وہ نماز کو جائے گا، تو اس کا بیٹا بھی اس کی اولاد بھی ٹوپی پہن کے اس کے ساتھ نماز کو جائے گی، وہ بھی سلام عرض کرے گا اور وہ بھی اسلامک چینل دیکھنا شروع کر دے گا۔ تو اپنے چینلوں کو، واہیات چینلوں کے بجائے اسلامک چینل کو دیکھے، اپنے خود بھی سیکھے، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے مریدین کو اس کی تعلیمات دے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، حیدرآباد دکن کو یہ فخر ہے کہ آج جو مرزا سلیم بیگ صاحب اور آپ کے بھائی مرزا کریم بیگ صاحب جو اپنی کوشش، اپنی نیند کو، اپنے چین کو خراب کر تمام چیزوں کو قربان کرتے ہوئے اور بغیر کسی کے تعاون کے جو اتنا بڑا اقدام اٹھائے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے جذبات کو، ان کے جذبے کو، ان کے ہمت کو اور دوبارہ جو ہے نا کرم فرما دے اور ہمت عطا فرمائے، اور بلکہ نشاط چینل یہ کیبل جا کے نشاط چینل میں تبدیل ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ اور جتنے یہاں پر تشریف لائے حضرت کے بیان سے مستفیض ہو اور سیرت کی باتیں، صحابہ کرام کے نام کو سیکھے اور اپنی آنے والی نسلوں تک، اپنے تمام اہل و عیال تک اس کا پیغام پہنچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تھے الحاج شاہ محمد رحم الدین شکیل سہروردی بغدادی صاحب۔ حاضرین، ہماری محفل میں جلال عارف صاحب موجود ہیں جو حضرت العلامہ مولانا الحاج حبیب عبد الرحمن بن حامد الحامد صاحب کے دیرینہ رفیق ہیں۔ آپ کا ایک شعر جو میں نے عرض کیا تھا کہ جلوہ سرکار کا ہر ایک کی قسمت میں کہاں، جلوہ سرکار کا ہر ایک کی قسمت میں کہاں، یہی کیا کم ہے کسی نے جو مدینہ دیکھا، یہی کیا کم ہے کسی نے جو مدینہ دیکھا، اور باغ جنت ہو کے دربار خدا ہو عارف، باغ جنت ہو کے دربار خدا ہو عارف، اس نے سب دیکھ لیا جس نے مدینہ دیکھا، اس نے سب دیکھ لیا جس نے مدینہ دیکھا، اور باغ جنت ہو کے دربار خدا ہو عارف، اس نے سب دیکھ لیا جس نے مدینہ دیکھا۔ اب میں جناب جلال عارف صاحب سے ملتمس ہوں وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ صدر محترم، مہمانان خصوصی، معزز حاضرین، مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ نشاط ٹی وی اور نشاط اسلامک ٹی وی نے بہت اچھا آغاز کیا ہے۔ آج 50 ایپیسوڈ انہوں نے تیار کیے جو انٹرنیٹ پر ہر وقت ہر شخص کے لیے اویلیبل ہیں، چاہے دنیا کے کسی کونے پر ہو، آپ انٹرنیٹ دبائیے اور اس کو سننے کے لیے تیار رہیے۔ دنیا اتنی آگے بڑھ چکی ہے، لیکن میرا کہنا صرف یہی نہیں ہے کہ آپ انٹرنیٹ ہی سے استفادہ کریں۔ بعض لوگ انٹرنیٹ پر جا نہیں سکتے اور سن نہیں سکتے۔ آپ کی 2 کتابیں تک آ چکی ہیں، ایک غزوہ بدر ہے، ایک غزوہ احد پر ہے۔ آپ اس کو پڑھ کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا انداز بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے میرے بیٹے اور مخرجین نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ آپ کا انداز تقریری ہے۔ تقریری انداز میں آپ جس بات کو پیش کرنا چاہتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس وقت کے اس جو ہے میدان میں، یا غزوہ بدر کا اگر میدان ہے اور ہم کو وہاں کے حالات ہم کو جان رہے ہیں بذریعہ کتاب کے، تو اب بھی ہم کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں بدر کے میدان میں موجود ہیں اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ ہمارے حیدرآباد کی خوش نصیبی تھی کہ نظام الدین مغربی ایک ایسے شخص تھے جو اس طرح کی اسلامی
یعنی تاریخ کو بیان فرماتے تھے. بہت سے مقررین ہیں ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں, ہر جگہ پیدا ہوئے ہیں, لیکن تاریخ کو ایک تسلسل کے ساتھ بیان کرنا اور پھر اس میں یہ بیان کہ کون سا قبیلہ, کون سی ذات یا کون سی جو ہے نسبت سے آپ کا تعلق تھا, ہر صحابہ کے بارے میں ان کی اپنے قبیلے کی تمام جو ہے خصوصیات کو سامنے لانا, یہ تمام چیزیں ایک شخص بظاہر ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حفظ میں رہنا بہت مشکل ہوتا ہے. بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں جو تسلسل کے ساتھ نہیں آ سکتے, آپ بیان کرتے جاتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پوری تاریخ اسلام آپ کے سامنے ہے. تو یہ جو خصوصیت ہے بہت کم پائی جاتی ہے. نظام الدین بغربی کے بعد ہم نے کسی میں یہ خصوصیت آج تک نہیں دیکھی. یہ اعتراف میرا ہے کہ میں نے یہ خصوصیت ایسا بیان کرنے کا انداز, یہ نہیں ہے کہ کوئی تمام کے تمام مقررین کو ہم رد کر رہے ہیں, لیکن تاریخ اسلام کو اس انداز سے بیان کرنے کا یہ جو کارنامہ ہے وہ صرف آپ کے نام سے ہی منسوب ہو سکتا ہے. یہ تھوڑے دن پہلے یعنی کچھ سال پہلے امپا اسٹوڈیو والوں نے بھی کچھ کیسٹ تیار کیے تھے آپ کے, اور وہ جو رمضان میں عصر سے مغرب تک کے وقت میں وہ جو ہے کیسٹس جو ہے ڈالتے تھے اور ٹی وی پر آتے تھے. اس کے بعد ٹی وی والوں نے بھی کچھ کیا, اس کے نیئر صاحب المردوسی نے بھی کچھ کیے, لیکن جس انداز میں نشاط اسلامک ٹی وی نے اس کو جو ہے محفوظ کیا ہے وہ قابل مبارکباد ہے. میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج جو ہے میں یہ اس وقت ایک جو ہے درخواست بھی کروں گا مولانا حبیب عبد الرحمن الحامد سے کہ وہ جو ہے ایک تیسری کتاب تیار ہے غزوہ خندق کی, اس کی اشاعت بھی عمل میں لائیں. آپ مسلسل آپ دیکھیے, آپ کہیں بھی ہو کسی بھی جگہ ہو, اگر آپ کو بلایا جائے پہنچ جاتے ہیں, چاہے وہ کرناٹک ہو, مہاراشٹر ہو, جو ہے حیدرآباد ہو, کسی مقام پر بھی آپ نے کسی ایک پیسے کے روادار نہیں رہے. ایک پیسے کے, میں بلا شبہ آپ تمام کے سامنے تصدیق کر رہا ہوں کہ آپ نے کسی جگہ بھی کوئی معاوضہ لیا ہو یا ایک پیسہ کسی سے وصول کیا ہو کہ میں آ رہا ہوں میری تقریر کے رکھ رہے ہیں تو آپ یہ کیجئے. بلکہ کھانے پینے کے انداز میں بھی اتنی سادگی تھی. سید غوث خاموشی صاحب نے جو آپ کے استاد محترم بھی ہوتے تھے, ان کا بھی یہی انداز تھا کہ کسی کو انہوں نے تکلیف نہیں دی, جو وہ لوگوں نے کھلایا کھا لیا. کیونکہ اب باہر جا رہے ہیں, کھانے کی ضرورت تو محسوس ہوتی ہے, ان لوگوں نے جو کھلایا وہ کھا لیا, کبھی اپنی طرف سے انہوں نے کوئی فرمائش نہیں کی. تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ جو ہے اسی کام کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. خود آپ کے مقام پر جہاں میں گیا ہوں گرمٹکال, 2-3 دفعہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا, آپ نے وہاں کی ایک زمین بھی ایک مدرسے کے لیے دی, ایک مسجد کے لیے دی. آپ کی جو ہے اسلام کے لیے سیکریفائسز, قربانیاں بے حد ہیں. اللہ انہیں جو ہے اس کا اجر ادا کرے. اور پھر اس میں جو ہے ان کا یہ جو انداز ہے وہ بڑا اچھا ہے. آپ پہنچ جاتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں تو اس سے استفادہ کا موقع ملتا ہے لوگوں کو. تو میں اس کے لیے بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں نشاط ٹی وی, نشاط اسلامک ٹی وی اور مولانا حبیب عبد الرحمن کو تہنیت پیش کرتا ہوں اس موقع پر. خدا حافظ. اب میں مولانا سعید بن نواز بن مخاشن صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال تعالى تبجيلا وتعظيما وتكريما في شأن حبيبه الكريم الرؤوف الرحيم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. شہ نشین پر رونق افروز اصحاب قدر و احتشام، ممتاز مؤرخ اسلام علی جناب حبیب عبد الرحمن بن حامد الحامد حفظہ اللہ وحماہ، و حضرت العلامہ مولانا اولیاء حسینی المعروف مصطفیٰ شاہ حفظہ اللہ، و علی جناب محب اللہ خان صاحب، و علی جناب حسن قادری صاحب، و علی جناب جلال عارف صاحب، و دیگر تمام حبائب و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کی جبلت اور اس کی فطرت والخلقت اس طرح فرمائی ہے کہ انسان پرامن زندگی گزارنے کے لیے اور اپنی زندگی میں کامیابی و کامرانی کے حصول کے لیے کسی اصول اور قواعد کا محتاج ہوتا ہے. اگر انسانی زندگی میں اصول نہ ہو، اگر انسانی زندگی کے پیش نظر کوئی اسوہ نہ ہو، تو اس کی زندگی میں کامیابی و کامرانی حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کی زندگی بدامنی اور انتشار کا شکار ہو جاتی ہے. اسی لیے حاضرین اکرام، اب ضروری ہو گیا کہ انسان کے سامنے کوئی اسوہ ہو، کوئی طریقہ ہو جس پر عمل کر کے انسان نہ صرف دنیاوی بلکہ اخروی زندگی میں بھی کامیابی و کامرانی حاصل کرے. تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی ذات نامکمل ہے، انسان کی ذات کامل نہیں ہے جب وہ کسی قاعدے کا یا کسی اصول کا انتخاب کرتا ہے. جب کسی اسوے کا انتخاب ہوتا ہو تو چونکہ انسان نامکمل ہے اور اس میں کمی اور عیب ہے، تو اس کا انتخاب بھی یقیناً عیب والا اور ناقص ہوگا، مکمل نہیں ہوگا. تو ضرورت اس بات کی متقاضی رہی کہ کوئی اس ذات کا اسوہ سامنے رہے جو اپنے تمام گوشوں اور پہلوؤں کے ساتھ مکمل رہے اور کامل رہے. تو یقیناً جب انسان کا انتخاب نامکمل ہوگا، چونکہ انسان کی ذات نامکمل ہے لیکن خالق کی ذات کامل ہے، خالق کی ذات تمام عیوب سے پاک ہے، ہر کجی اور کمی سے پاک ہے. تو خالق کی جب ذات ان تمام عیوب سے پاک ہوگی تو خالق کا انتخاب بھی تمام عیوب و نقائص سے پاک ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے انسانوں، اے مومنوں، تمہاری کامیابی و کامرانی کے لیے میں تمہارے لیے حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کی سیرت مبارکہ تمہارے سامنے رکھتا ہوں. حاضرین اکرام، سیرت مبارکہ کا انسانی تاریخ میں اور اسلامی تاریخ میں وہ بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ یہ سیرت مبارکہ ہی وہ سب سے پہلی اور بڑی دلیل ہے جس نے خدا کی وحدانیت اور اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا ہے. جب کوہ صفا پر حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین سے خطاب کر کے خدائے وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی طرف اور اس کی وحدانیت کی طرف جب آپ نے تمام کو تعلیم دی، تمام کو دعوت دی اور تبلیغ کی، لوگوں نے سوال کیا کہ خدا کی وحدانیت پر کیا دلیل ہے؟ جو لوگ کئی معبودوں کے سامنے جھکتے تھے، اب ان کو چھوڑ کر ایک خدا کے سامنے جھکنے پر کیا دلیل ہے؟ اور اسلام کی حقانیت
اور صداقت کے پاس کیا دلیل ہے؟ اللہ کے پر جو سب سے پہلی دلیل پیش کی وہ سیرت مبارکہ تھی. قرآن نے مجید فرماتا ہے قد کنت فیکم عمرا من قبلی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اگر خدا کی وحدانیت پر تم کو ایمان لانا ہے اور اسلام کی دلیل تم کو چاہیے تو میری سیرت دیکھ لو, وہی خدا کی وحدانیت کی دلیل ہے اور اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے. تو حاضرین کرام, سیرت مبارکہ سے جہاں دنیاوی اور اخروی زندگی کی ضمانت ملتی ہے وہیں پر سیرت مبارکہ تبلیغ اسلام کا مکمل نمونہ ہے. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اسلام نے ابتدائی زمانے سے ہی بڑی اخریزی اور جافشانی سے اس میدان میں کام کیا اور اس فن کو آگے بڑھایا, جس کے ضمن میں کئی ضخیم کتابیں معرض وجود میں آتی گئی, کئی چھوٹی کتابیں وہاں پر ظاہر ہوتی گئی. لیکن وقت حالات کے تغیرات کے پیش نظر, وقت اور حالات کے تقاضے اور جدید وسائل کے پیش نظر ان چیزوں کا متمنی اور طلبگار تھا کہ جدید حالات کو, جدید تقاضوں کو اور جدید وسائل کو سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ میں کے لیے استعمال کیا. تو حضرات کرام, چینل صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ و اشاعت کے لیے جدید وسائل کا انجام دیا. حاضرین اکرام, جب اس عظیم کارنامہ انجام دینے کے لیے برادران اسلام کو, خصوصاً بیگ برادرز کو جب یہ فکر گیر ہو گئی, اب شخصیت کی تلاش ان کے سامنے رہ گئی کہ اتنی بڑی ہے, اتنا ہے, اتنی بڑی چیز کیسے کیا اسی شخصیت ہے تو اس کا کما تمام کر سکتی ہے. حاضرین اکرام, بلا انتخاب بلا مقابلہ ان تمام کی نظر انتخاب علی الحامد پڑھ دی, جنہوں نے فن تاریخ میں کافی عرصے سے بڑی بڑی قربانیاں اس کے لیے آپ نے دی, بڑے بڑے اسفار آپ نے اس کے لیے کیے اور بڑے بے شمار واقعات کو اور بے شمار کارنامے آپ نے اس فیلڈ میں انجام دیے. حاضرین, حبیب عبدالرحمن الحامد الحامد صاحب کی شخصیت جو اپنے انمٹ نقوش کے ذریعے سے ہمیشہ باقی اور یاد میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی ذات اور صفات عطا کی ہے جو دوسروں کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے وہ درسگاہ ثابت ہوتے ہیں, اور ایسی شخصیتیں نہ صرف تاریخی ہوتی ہیں بلکہ تاریخ ساز کہلائی جاتی ہے. حضرات اکرام, اللہ نے آپ کی ذات بابرکت کو ان گنت خوبیوں کا حامل اور بے شمار خصائص کا جامع بنایا ہے. بالخصوص فن تاریخ اور سیرت مبارکہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ملکہ اور کمال عطا فرمایا ہے کہ جس اس فن میں آپ کی مثال اور نظیر نظر نہیں آتی ہے. حمد و ثنا سے ابتدا, قرآنی آیات سے مدلل, احادیث نبویہ سے مزین, فند و نسائے سے مرصع, اسلوب کی روانی, الفاظ کی چاشنی و دیگر خصوصیات آپ کے خطاب کے اوصاف حمیدہ میں شامل ہے. حاضرین اکرام, جب آپ کا خطاب سننے کو ملتا ہے تو ایک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک سیل رواں ہے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے, ایک ایسا بہے بے قرار ہے کہ جس کی موجوں میں تلاطم ہے اور جو تھمنے کا نام لے رہی ہے. یہی تو بات ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت ممدو کی شخصیت نہ صرف شہرانہ حیدرآباد بلکہ ہندوستان کی دیگر دور دراز والے علاقوں میں بھی مقبول و معروف ہے. آپ کے خطابات کو سنا جاتا ہے,
آپ کی بات کو قبول کیا جاتا ہے اور آپ کے واعظ و نصیحت پر عمل کیا جاتا ہے. آپ لوگ یوٹیوب پر حضرت العلامہ کے بیانات سے استفادہ کرتے ہیں تو حاضرین اکرام آپ کے انداز بیان اور اسلوب کی ایک بات یہ بتاؤں کہ آپ مارکیٹ میں جائیے, تاریخ پر جتنی کتابیں آپ کو 20 کتابیں ملے گی, 50 کتابیں ملے گی, آپ ان تمام کتابوں کا مطالعہ کیجئے. اس کے لیے کئی وقت درکار ہوتا ہے, 20 کتابیں مطالعہ کیجئے, 50 کتابیں مطالعہ کیجئے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ان تمام 50 کتابوں کا نچوڑ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ حضرت کا بیان کو سماعت کیجئے, آپ کو ان تمام کا نچوڑ مل جائے گا. ان کے بیان کی خصوصیت یہ رہی ہے ہمیشہ کہ آپ ان تمام چیزوں کا, ان انصاف کا ذکر کرتے ہیں, ناموں کا ذکر کرتے ہیں جن سے عام طور پر دوسری کتابیں خالی ہوتی ہیں. آپ کس فرد کے کتنے, کس قبیلے کے کتنے لوگ ہیں, کتنے قبائل ہیں, اور کس کی کتنی اولاد ہے, کس کا نام کیا تھا, اور کون سا شخص کس نام سے مشہور تھا, اور کس کا لقب کیا تھا, وہ تمام کے تمام ذکر کرتے ہیں. کہاں پر اختلاف آتا ہے اور کہاں پر اختلاف نہیں ہوتا ہے, اتفاق ہوتا ہے, ان تمام چیزوں کا صحیح طور پر آپ کو ذکر کیا جاتا ہے. حاضرین اکرام, اور ایک خصوصیت جو آپ کو بتاؤں, چونکہ مارکیٹ میں زیادہ کتابیں ہوتی ہے تو کسی مسئلے پر کوئی 2 رائے ملتی ہے, کوئی ایک رائے رکھتا ہے تو کوئی دوسری رائے اپنی پیش کرتا ہے. لیکن اگر کوئی صحیح جامع اور جو اہل سنت والجماعت اور ابتدائی زمانے سے تمام چیزوں کا جامع اور صحیح مدلل چیز بیان کی جاتی ہے تو وہ آپ کے بیان کی جاتی ہے اور آپ کے خطاب میں ذکر کیا جاتا ہے. وہاں پر دوسرے تجزیہات کو, جو دوسرے امور ہوتے ہیں, ان کو چھیڑ کر صرف مدلل بات کو اور جو معتبر بات ہے اسی کو ذکر کیا جاتا ہے. اس میں سے ایک بات کو میں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ, اس وقت کو یاد کرو جبکہ ابراہیم نے اپنے اب آزر سے کہا. تو تاریخ اسلام میں یہ بعض علماء یہ کہتے ہیں, بعض اصحاب رائے یہ رکھتے ہیں کہ یہاں پر آزر سے مراد آپ کے حضرت ابراہیم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام کے والد مراد ہے. لیکن چونکہ تمام ابتدائی زمانے سے علماء حق یہی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام کے والد کا نام تعرخ تھا, آپ ابراہیم ان تعرخ تھے, اور آزر آپ کے چچا کا نام تھا. علماء اسلام ایک مثال یہ دیتے ہیں کہ دیکھیے, عرب کا دستور تھا کہ وہ اپنے چچا کے لیے آزر اب کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں, لیکن ان کی ایک بات یہ تھی کہ جب کبھی بھی وہ اپنے والد کے لیے اب کا استعمال کرتے ہیں تو وہ ساتھ میں والد کا نام استعمال نہیں کرتے, اور جب کبھی بھی اپنے چچا کے لیے اب کا استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ چچا کا نام بھی استعمال کریں گے. تو اس کی مثال قرآن کی خود آیت وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ. تو بہرحال اس طرح کی بے شمار مقامات پر بے شمار وضاحت مطلوب ہوتی ہے. لیکن اگر آپ حضرت ممدوح حبیب عبد الرحمن الحامد کے بیان کو سنیں گے تو آپ کو جو دوسرے امور ہے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر جو مدلل اور معتبرات ہے وہی چیز آپ کو ملے گی. اور آپ اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ آزر آپ کے چچا کا نام تھا, تو آپ کی بے شمار خصوصیتیں شامل ہے. وہیں پر یہ بھی ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے بیان میں معتبر بات اور مستند بات کو ہی ذکر کرتے ہیں. میں اپنے دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام بیگ برادرز کو, بالخصوص جناب عظیم خصوص دل سے شکر گزار ہوں اور یہ پیش کرتا ہوں حامد صاحب کا کہ انہوں نے اپنی گناہوں اپنے بے شمار مشغول باوجود بھی اس ایک عظیم کا انجام دیا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, آمین. الحمدللہ. یہ تھے جناب سعید بن عوض بن مقاشن صاحب. اب میں حضرت العلامہ مولانا کے کور دیرینہ رفیق عم محترم حبیب حسن بن یوسف رفیع صاحب
सदर इदारे ताउन बराए बनी हाशम बारकस से मुल्तमिस हूँ कि वो आपकी सीरत पे रोशनी डालें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शय नशीं पर तशरीफ फरमा उलमा किराम व मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मुझसे पहले तमाम हजरात ने मौलाना हबीब अब्दुर्रहमान अल हामिद साहब के ताल्लुक़ से इतना कहे हैं कि शायद कुछ बाकी नहीं है। बक़ौल इक़बाल साहब, उड़ा ली तूतियों ने, खुमरियों ने, अंदिलों ने, चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्ज़े फ़ुग़ा मेरी। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि हबीब अब्दुर्रहमान अल हामिद मेरे बचपन के एक दोस्त हैं। उनको अल्लाह ताला ने जो खूबियाँ दी हैं, उन्होंने खिदमत अंजाम दी। अल्लाह उसको कबूल करे और सबके लिए इस्लाह का सबब बनाए। खुदा हाफ़िज़। हाज़रीन, ये थे हज़रतुल अल्लामा के देरीना रफ़ीक हबीब हसन बिन यूसुफ रफ़ी साहब। अब मैं अब ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं इस मौके पर अगर हज़रतुल अल्लामा मौलाना औलिया हुसैनी अल मारूफ मुर्तज़ा पाशा साहब क़िबला का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने पाबंदे वक्त शिरकत फरमाई और इतनी देर तक यहाँ पर समात फरमाया और हमारी हिम्मत अफजाई के लिए मौजूद रहे। मैं तहे दिल से मौलाना का शुक्रगुजार हूँ और आपसे इल्तिमास करता हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलिहिल करीम। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान अज़ीज़, मौलाना हबीब अब्दुर्रहमान अल हामिद साहब मदज़िल्लहुल आली दामद बरकातुहु क़ुदसिया के इस काविश पर तमाम हैदराबाद, न सिर्फ हैदराबाद बल्कि जहाँ जहाँ हज़रत की मकबूलियत है वहाँ के लोग मशकूर व ममनून हैं और ये शख्सियत यकीनन काबिल मुबारकबाद है। रिवायतन नहीं, यकीनन कि हज़रत की शख्सियत काबिल मुबारकबाद है और बड़ा एहसान है हैदराबाद वालों पर आपका कि आपने हर पहलू से सीरत के वाकिफ़ करवाया और बिलखुसूस निशान इस्लामिक HYD जब हम मिलाते हैं तो देखते हैं कि इस सिलसिले में हज़रत के ऐसे बयानात जो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 50 अक़साद मुकम्मल हुए। इसको आपने भी देखा, हमने भी देखा और इस्तिफ़ादा किए। अब इस मौके पे जो मैं कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की उन कलिमात की तरफ इशारा किया कि युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, तो ये बात सोच गौर तलब हो सकती है कि भाई ये कौन सा मौका है कि इस आयत मुबारका की तरफ इशारा किया गया कि अल्लाह जिसे चाहा हिदायत देता है, अल्लाह जिसे चाहा गुमराह करता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम के जरिए बहुत सौ को हिदायत देता है और बहुत सौ को गुमराह करता है। क्योंकि आप हजरात मौलाना हबीब साहब को सुनते हैं, समझते हैं, तो आप हजरात खूब जानते हैं कि तारीख किस चीज का नाम है। तारीख इस्लाम हो या कोई और तारीख हो, तारीख नाम ही इख्तिलाफ का है। तारीख नाम ही इख्तिलाफ का है। अभी मौलाना ने, डॉक्टर साहब ने जो बातें बतलाई कि हजरत बड़ी मोतबर रिवायात को लेकर बयान करते,
تو یہ بہت بڑا مقرر کا کمال ہوتا کہ وہ ان تمام چیزوں پر تو اس کی نظر ہوتی ہے. جب وہ تاریخ کو پڑھتے ہیں تو تاریخ کے ہر پہلو کو پڑھتے ہیں. اب تاریخ اسلام کو جو لکھا گیا کہ اس کے اندر مختلف لوگوں نے 3 اکابیر ہے جن لوگوں نے تاریخ اسلام لکھا. اب اس کے بعد مختلف بڑھتے 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 کئی پہلوؤں میں سینکڑوں تاریخ کی کتابیں آپ کے اور ہمارے سامنے ہے جس کو آپ اور ہم پڑھتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں. لیکن یہی تاریخ اسلام کو پڑھ پڑھ کر بھی لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. یہی تاریخ اسلام کو پڑھ پڑھ کر لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ جن کو ہدایت دینا چاہتا ہے وہ تاریخ اسلام کو پڑھ پڑھ کر میرے آقا کی عظمت ان کے دلوں میں بڑھتی ہے، میرے آقا کی محبت ان کے دلوں میں بڑھتی ہے. یہ تاریخ اسلام پیش کرنے والے کا بڑا کمال ہوتا ہے. اور حضرت نے جس چیز کے اوپر خاص خیال رکھا ہے کہ تاریخ میں خوب جانتا ہوں، ارے ہم تو اس میدان کے طفل نہیں ہے. مجھے بھی یہ شرف حاصل ہے کہ ابھی جیسا کہ برادر نے ذکر کیا، حضرت نظام الدین مغربی رحمت اللہ علیہ، ان کو میں نے بہت سنا مکہ مسجد میں، بہت سنا. غوث خاموشی صاحب کو میں نے بہت سنا. بالکل کم عمری تھی میری، میں سمجھتا ہوں میری عمر 12 برس سے 15 برس کے درمیان کا وقفہ رہا. میں نے ان لوگوں کو ہر اتوار جاتا بیٹھتا سنتا، کونے میں بیٹھتا اور سنتے رہتا. لوگ یہ خیال بھی نہ کرتے کہ بھئی یہ بیٹھنے والا بچہ جو بالکل کونے میں بیٹھا ہوا ہے کیا یہ بھی اس چیز کو سن بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے. اللہ کا شکر احسان ہے کہ ایک ایک حرف ذہن نشین ہے. تو ان لوگوں کو سنا اور ان کی خصوصیت یہ تھی نظام الدین مغربی صاحب کی کہ جب بیان کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم ان کو فراموش نہیں کر سکتے، اور میں سمجھتا ہوں حضرت نے بھی ان کو سماعت فرمایا ہوگا. تو وہ ایسی شخصیت تھی کہ ان کو ہم فراموش کر ہی نہیں سکتے. جب وہ بیان کرتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ یا اللہ ہم کہاں ہیں. جب بیان ختم ہوتا تو احساس ہوتا کہ ہم لائبریری ہال میں بیٹھے ہیں. ورنہ وہ جو سحر کراتے چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ گھومتے چلے جاتے. اور جب کبھی میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا تو ان کی آواز نکلتی نہیں. خشیت کا یہ عالم ہوتا، محبت کا یہ عالم ہوتا کہ ان کی آواز نہیں نکلتی، آنکھ بھر آتی. اس کے بعد پھر درود پڑھتے، پھر آگے بڑھتے. یہ نظام الدین مغربی صاحب تھے. بلا شبہ اس وقت تو ہم نے سنا، بعض لوگوں نے اس موقع پر بھی ان کی مخالفتیں کی کہ بولے بھائی یہ صاحب بھی کہیں نہ کہیں کچھ بولتے ہیں، بتاتے ہیں. اور جب ان سے سوال ہوتا تو بعض لوگ بٹھانے کی کوشش کرتے، بعض لوگ کھڑے ہو کر سوال کرتے، وہ سوال اور جواب کا موقع بھی دیتے. تو اس موقع پر گفتگو ہوتی تو بعض لوگوں آپ کہتے کہ نہیں یہ میرے احباب ہے، کہنے دیں. اور اس کے بعد میں کہتے دیکھیے میں تاریخ کا آدمی ہوں، اگر آپ کو فتویٰ دریافت کرنا ہو تو جامعہ نظامیہ کو چلے جائے. میں صرف تاریخ بیان کر رہا ہوں، آپ تاریخ سن لیں. اور بولتے ہیں کہ میں نے جو بات کہی ہے یہ اپنے سے نہیں کہی ہے، یہ فلاں فلاں کتاب سے کہی ہے، اور آج بھی یہ کتب آپ کو چاہیے تو فلاں فلاں مقامات پر فلاں شیلف میں فلاں سائڈ میں رکھی ہوئی ہے، جائیں نکالیں پڑھ لیں. یہ ان کا انداز. اچھے اچھے لوگوں کو ٹھوکر لگ جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب ٹھوکر کھایا اور کب گر پڑے، اور سمجھتے ہیں کہ دیکھیے صاحب کتاب. تو اس کا تعلق ہوتا ہے کہ آدمی کے قلب سے اس کا تعلق ہوتا ہے. آدمی کے اندر اگر منفی سوچ ہو تو پھر اس کو ہر چیز کے اندر کیڑے نظر آتے ہیں، بس اس کی فکر ہی یہ رہتی کہ بھئی یہ. اور جب آدمی کے دل میں عظمت مصطفیٰ نہیں ہوتی تو پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ تاریخ کے اندر وہی پہلو تلاش کرنے میں لگا رہتا ہے. یہ کون سے پہلو تلاش کروں، کون سے پہلو تلاش کروں، اور لوگوں کے سامنے لا کر ارے سارے لوگوں نے ایک طرف لکھا لیکن 100 آدمیوں کی روایت کو پس پشت ڈال کر ایک راوی کی بات کو سامنے لے کے آنے کی کوشش کرتا. تو وہ ان کا قصور نہیں ہے بلکہ ان کے قلب کا جو معاملہ ہے. تاریخی کتب تو اپنی جگہ ساری کی ساری الحمدللہ آپ اور ہم پڑھتے استفادہ کرتے ہیں، لیکن اگر ان کے دل ہی اس کو قبول نہیں کرتا ہے، منفی فکر رکھنے والا آدمی ہوتا ہے. اور یہ منفی فکر کا آپ حضرات سے بھی میں خواہش کروں گا کہ اس ایسی بزرگ شخصیت یہاں تشریف فرما ہے، مجھے ہمت مل رہی ہے کہ آپ ہی کی موجودگی میں گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ جو فکر ہوتی ہے سب سے پہلے آدمی اپنے آپ کو چیک کرتے رہے، ٹٹولتے رہے کہ ہمارا حال کیا ہے، کہ کہاں یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے. پتہ نہیں چلتا. وہاں رسالت کی چوکھٹ تک پہنچنے سے پہلے وہ اپنے گھر ہی میں بڑے بھائیوں کا ادب نہ کرنا، یہاں سے شروع ہوتا ہے. جو فکر پیدا ہوتی بے ادبی کا جو تصور ہے، اپنے ہی گھر سے بھائی ہے، ارے پیٹھ ہی کا تو بھائی ہے. نہیں، اگر تیرا فکر یہ ہو گئی کہ میرے سے 1 سال کا بڑا ہے، 1.25 سال کا بڑا ہے، اور وہاں سے تیری فکر بدلنے لگی، بے ادبی ہونے لگی، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ بیٹھے رہتے ہیں ٹانگ پر ٹانگ ڈال کر،
والد بھی آئے تو ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کر بیٹھے رہا، دیکھتے رہا. یہ ایک جو کیفیات ہوتی ہے یہ آدمی کو بے ادب بناتی ہے. اس کے بعد میں تھوڑا سا دینی علم حاصل کیا کر لیا، اب یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا علامہ ہوں. میرے سارے بستی کے مجھ سے بڑی عمر میں بھی جو حضرات ہیں وہ بھی میرے سامنے کوئی معنی مطلب نہیں رکھتے. اگر وہ تجھ سے ایک عالم کی حیثیت سے کچھ بات دریافت کر لیتے ہیں، وہ ان کی محبتیں ہیں کہ تم سے پوچھ لیتے ہیں ان کی سادگی کے ساتھ، تو آدمی کا مزاج ان کے اندر فرعونیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ فرعونیت لے جاتے اولیاء اللہ سے بڑھاتے صحابہ رسول تک لے جاتی ہے، اور پھر وہاں سے میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی جا کر وہ منہ زوریاں کرنے لگتا ہے. جہاں وہاں منہ زوریاں کرنے لگا تو سارا کچھ جاتا رہا، کچھ بھی باقی نہ رہا. تو اللہ کا شکر احسان ہے کہ یہ شخصیتیں اللہ دیر گاہ ان کو ہمارے سروں پر سلامت رکھے، کہ جو لوگ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہیں، اور سیرت کے اندر ان کی زبان سے میرے آقا کی سیرت سننے سے ہمارے دل میں میرے آقا کی محبت میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اکرام کی سیرت طیبہ سننے کے بعد ہمارے دل میں بھی وہ جانثاری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ الحمدللہ یہ شخصیت کامیاب ہے، اور ان کو سننے میں ہی ہماری بقا ہے. اگر کہیں ایسا نہ ہو، خدا نہ کرے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہندوستان بھر میں بڑی بڑی کتابیں لکھ ڈالی، بڑی بڑی لیکچر دیتے ہیں، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے صاحب وہ فلاں صاحب آتے اور جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے صاحب ہم تو تاریخ اسلام کی بات کر رہے ہیں، ہم تو قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہیں. ارے جو پہلو ہے، جو حق ہے، بولنا پڑے گا. ہم یہ حق بتلا رہے ہیں، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، لوگوں کو ڈارکنیس میں رکھا گیا، نہیں رکھا گیا ڈارکنیس میں. اہل سنت کے علماء پر الزام ہے کہ ڈارکنیس میں رکھا گیا، نہیں. اللہ کا شکر ہے یہ جیتی جاگتی مثال آپ کے سامنے ہے. یا تاریخ سیرت کا کوئی ایک پہلو آپ نے چھپایا ہے؟ ہرگز نہیں چھپایا، بلکہ سیرت کا ہر وہ پہلو آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے. اب اس کے بعد میں جہاں سے لوگوں کو سننے کے بعد میں عقل اس کو قبول نہیں کرتی، سمجھ میں نہیں آتا، تو اس کی وضاحت کر دیتے ہیں آپ دوسرے واقعات سے. جب آدمی کی سیرت طیبہ پر ہو یا سیرت حیات صحابہ پر ہو، پوری نظر ہوتی ہے، تبھی جا کر بات کی وضاحت ہو سکتی ہے. ورنہ وہ لوگ بھی ہیں جو لکیر کے فقیر بنے رہتے ہیں، کتابیں پڑھ لیا اور بیان کر دیا تھا صاحب یہاں ایسا ہوا ہے، تو پھر اس کے بعد میں وہ ٹھوکر خود بھی کھاتے ہیں. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے. دوستو یہ سارا معاملہ قلب کا ہے، منفی فکر یہاں ہے، اس بات یہاں ہے. اب اس کے بعد پھر آپ کے دل میں جو طلب جو کیفیت ہوتی ہے اس کو سنتے جاتا ہے. کہ عاشق جو ہوتا ہے سنتا ہے، خوش ہوتا ہے. ارے افسوس کی بات ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں آپ، جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو گھٹانے کے پہلو بیان کر کر آپ بھی خوب پھولتے ہیں اور سننے والے بھی بڑی واہ واہ کرتے ہیں. ارے ایک ایسی مسلمانی ہے. اور اگر کوئی آدمی میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کرتے ہیں جس سے میرے آقا کی خوب عظمت ظاہر ہوتی ہے، اور ہر میرے آقا وہ ذات ہی جن کو ورفعنا لک ذکر فرمایا گیا، اس ذات کے کیا کہنے. ارے جو ساری انسانیت کے لیے نمونے حیات بنا کر بھیجی گئی، اس ذات کے کیا کہنے. نعوذ باللہ معاذ اللہ، اس ذات کے اندر بھی عیب تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس ذات کے اندر اللہ. ارے میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی ایک پہلو لے لو، چاہے وہ جلوت کا ہو یا قلوت کا ہو، چاہے آپ کے رفیق حیات کا معاملہ ہو یا اولاد کا مسئلہ ہو یا ہمسایوں کا مسئلہ ہو یا اپنوں کا ہو یا پرایوں کا ہو، سارا میرے آقا کا ایک ایک عمل ہمارے لیے دلیل اور حجت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک ارشاد ہمارے لیے حجت ہے، دلیل ہے. اللہ کا شکر احسان ہے، میرا آقا میرا نبی وہ نبی شان سے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں کہ جن کی سیرت طیبہ کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں چھپائیں؟ اللہ کا شکر احسان ہے، یہ ہمارے لیے شریعت ہے، شریعت کو چھپایا نہیں جاتا. میرے آقا کی سیرت طیبہ اہل اسلام کے لیے شریعت مطہرہ ہے، اس کو چھپایا نہیں جاتا بلکہ بیان کیا جاتا ہے، ایک ایک بات کو کھول کر بیان کیا جاتا ہے. اگر کہیں تجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسے کیسے ممکن ہے، ایسے کیسے ہو گیا، تو تیری عقل کا پھیر ہے، جاؤ علماء سے پوچھو اور خوب اطمینان کرا دیں گے، آپ کو سمجھا دیں گے کہ بابا یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. اور اس کے بعد میں کیا ہوا، کیونکہ بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کتب حدیث کے اندر
جو سیرت نگار ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے، محدثین کی تحقیق کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے، بڑی احتیاط سے کام کرتے ہیں محدثین، اچھی بات ہے، بہت اعلیٰ معیار ہے ان کی تحقیق کا۔ تو سیرت کے اندر تھوڑی سی اس پہ گنجائش ہوتی ہے، تاریخ کے اندر تھوڑی سی گنجائش ہوتی ہے کہ اس کو اندر وہ روایت، وہ ساری روایتوں کو لیا جاتا بیان، تو آپ کو واقعات پورے احادیث میں نہیں ملتے۔ احادیث مبارکہ میں ایک دو عبارت، ایک جملہ، دو جملے مل گئے، ایک واقعے کا ایک حصہ مل جاتا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے پھر تاریخ اسلام کی طرف جڑنا پڑتا ہے۔ تاریخ اسلام ہی سے آپ کو وہ سارے پہلوؤں کی وضاحت ہو جاتی ہے اور آدمی سمجھ جاتا ہے، اطمینان کر لیتا ہے۔ میں قابل مبارکباد ہے الحمدللہ یہ بزرگ ہمارے حبیب صاحب، اور قابل مبارکباد ہے نشاں اسلامک کے ڈائریکٹر کریم بیگ صاحب اور چیئرمین صاحب سلیم بیگ صاحب کہ الحمدللہ یہ حضرات ذریعہ بنے ہیں حضرت کے بیانات کو۔ اب جیسا کہ آپ سے کل رات میں سمجھتا ہوں بعد مغرب آپ سے ملاقات ہوئی اور آپ نے مجھے دعوت دی آنے کی، میں بولا بھائی فون کرتے میں حاضر ہوتا، اور اس کے بعد میں آپ نے کہا کہ نشاں اسلامک کا مطلب ہے ہمارے پاس آتا نہیں، چینل کیا کریں؟ بولے آپ ٹی وی سے دیکھ لیں۔ میں بولا الحمدللہ گیا رات میں 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک حضرت کو سنتا بیٹھا، الحمدللہ بڑا استفادہ کیا۔ جیسا کہ سبھی نے کہا کہ ہم نے استفادہ کیا ہے، الحمدللہ میں نے بھی حضرت سے استفادہ کیا۔ ابھی مجھے تو معلوم ہو گیا کہ ہم تو کتب دیکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اس کے بغیر جی نہیں سکتے، جیسے پانی کے بغیر مچھلی نہیں ہوتی، ہم کتب کے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ حضرت کو دیکھیں گے، حضرت کو پڑھیں گے، حضرت کو سنیں گے، اطمینان کریں گے، اور پھر پڑھنے میں اور بیان کرنے کا بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو وہ سارا کچھ آپ کا جو باڈی ایکشن ہوتا ہے، باڈی لینگویج بھی ایک زبان ہوتی ہے، تو وہ زبان کو بھی ہم دیکھتے اور سنتے اور سمجھتے ہیں۔ اللہ کا شکر احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کو ہمارے سروں پر دیر گاہ سلامت رکھے، اللہ ہم کو ان سے استفادہ کرنے کا موقع عنایت فرمائے، اللہ ہم کو حق کو سننے، حق کو سمجھنے، حق پر عمل کرنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلما تسلیما کثیرا، الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، یہ تھے حضرت العلامہ مولانا اولیاء حسینی المعروف مرتضیٰ پاشا صاحب قبلہ، جو تاریخ اسلام پر بصیرت افروز خطاب فرما رہے تھے۔ اکثر منقبت کا قطع میں سنانے کی سعادت ملتی ہے، اسی نظر تاریخ پر کہ کٹ کے بھی سب سے جو اونچا ہے وہ سر کس کا ہے، کٹ کے بھی سب سے جو اونچا ہے وہ سر کس کا ہے، لٹ کے بھی اب تک جو آباد ہے وہ گھر کس کا ہے، اور تخت والوں نے مورخ بھی خریدے ہوں گے، تخت والوں نے مورخ بھی خریدے ہوں گے، ذکر دنیا میں مگر شام و سحر کس کا ہے، ذکر دنیا میں مگر شام و سحر کس کا ہے، یقیناً ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اب میں ڈائریکٹر نشاں اسلامک سے قبل جناب حسین شہید صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم خاتم النبیین سید المرسلین رحمت العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم مولانا حبیب عبد الرحمن الحامد صاحب، شہ نشین پر موجود علماء اور مشائقین اور محترم سامعین، مولانا حبیب عبد الرحمن الحامد صاحب
حیدرآباد میں ایک منفرد طرز تخاطب کے حامل اور ایک اپنی امتیازی شناخت منوا چکے ہیں۔ شہر فرخندہ بنیاد میں شہر خطابت کے مایہ کتبا پیدا ہوئے، جن کی شہرت پورے ملک میں، ہندوستان میں اور ہندوستان سے باہر بھی اقصاء عالم میں مسلم رہی، اور ان تمام مشاہرین نے اپنے اپنے دور زندگی میں اپنے خطابت کے نقوش مرتسم کیے، لیکن آج سے 40 سال پہلے حیدرآباد کے محافل سیرت ہوں یا رحمت اللہ عالمین کے جلسے ہوں یا میلاد النبی کے عظیم الشان جلسہ ہائے مبارکہ ہوں، ان تمام جلسوں میں محترم غلام محمد نظام الدین مغربی حیدرآباد کی سرزمین سے ایک ایسے سپود بن کر اٹھے تھے جو تاریخ اسلام کے ایک ماہر کی حیثیت سے ان کو نہ صرف حیدرآباد بلکہ پورے ہندوستان میں تسلیم کیا گیا۔ خصوصاً مکہ مسجد لائبریری ہال میں جب غلام محمد نظام الدین مغربی کا جلسہ تعزیت منعقد ہوا، اس جلسے تعزیت میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر مطلب مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، وہ جملہ آج تک میرے ذہن میں محفوظ ہے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ میری دانش میں پورے عالم اسلام میں تاریخ اسلام کا اگر سب سے بڑا ماہر تھا وہ نظام الدین مغربی تھے۔ پروفیسر مطلب خود علی گڑھ میں شعبہ تاریخ سے وابستہ تھے اور وہ خود بھی ایک مورخ تھے، اور ان کا یہ اعتراف کہ پورے عالم اسلام میں تاریخ اسلام پر جس قدر عبور غلام محمد نظام الدین مغربی کو حاصل ہے، ان کی دانش میں کوئی اور مورخ اس وقت موجود نہیں تھا۔ حیدرآباد کے لیے تو رہے امتیاز ہے کہ ایسے مورخ اور تاریخ اسلام پر عبور رکھنے والے حیدرآباد کی سرزمین پر پیدا ہوئے، اور ان کے بعد نظام الدین مغربی صاحب کے جن لیکچرز کو سنا ہے جن لوگوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے چہرے کے وہ نقوش، وہ تاثرات آج تک سامعین کے فکر و احساس میں محفوظ ہیں، کہ حضور سید المرسلین سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارکہ کو جب کبھی وہ ادا کر دے ان کی آنکھ تر ہو جاتی۔ یہ خاصہ نظام الدین مغربی کا تھا۔ سیرت طیبہ اگر نظام الدین مغربی سے سنتے، صحابہ کے واقعات کو سنتے، تو اس دوران میں لوگ خود اس بات کو محسوس کرتے کہ چشم تر سے دل گویا ہے، اور ان کی لسان سے سمجھیے ان کے خیالات اور افکار کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو یہ کیفیت نظام الدین مغربی تو اپنے ساتھ لے گئے، اور اس کے ساتھ ہی یہ سب سے بڑا اہم مسئلہ تھا کہ سیرت طیبہ اور سیرت صحابہ کی اس تاریخ کو اسی لب و لہجے میں بیان کرنے کا جو خلا پیدا ہو گیا ہے، اس خلا کو کون پر کرے گا؟ حیدرآباد کے بعد عظیم الشان محافل سیرت میں جب کبھی مجھے تعارف کروانے کی ذمہ داری دی گئی تھی، میں سمجھتا ہوں میرے رفیق محترم مولانا حبیب عبدالرحمن الحامد صاحب اس بات کی گواہی دیں گے کہ ان کا جب بھی تعارف کروانے کی ضرورت میں سمجھیے ذمہ داری میں ادا کرتے رہا، نظام الدین مغربی کے ساتھ ہی ان کا تذکرہ کرتا رہا ہوں، اور میرا یہ احساس ہے کہ جو قلعہ غلام محمد نظام الدین مغربی نے چھوڑا تھا، اس خلا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مولانا حبیب عبدالرحمن الحامد کے ذریعے پورا کر دیا، یہ میرا احساس ہے۔
اور حقیقت یہ ہے کہ حبیب صاحب جب بولنے لگتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 1400 سال کے ان تاریخ انسانی کے ان عظیم رزم آرائیوں میں ہم گم ہو جاتے ہیں. چشم تصور سے ایسا ہوتا ہے کہ ریگزار عرب کے اور نظارے ہم اس نندر کا جز بن گئے ہیں. وہ کب کے آئے بھی اور گئے بھی نظر میں اب تک سما رہے ہیں. وہ چل رہے ہیں، وہ پھر رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں. یہ تاثر پیدا کرنا حبیب صاحب کے طرز تخاطب کی ایک منفرد وہ ہے. اللہ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ شہر فرخندہ بنیاد میں ہمارے علماء، ہمارے واعظین اور ہمارے مخاطبین کی ایک تسلسل ہے کہ یہ کیف، یہ سرور. اور محافل سیرت میں جب بھی کوئی بیٹھتے ہیں آپ جانتے ہیں جس کا ذکر عین عبادت ہے اور وہ ذکر کرنے والے ذاکر کا مرتبہ کیا ہوگا. اور جس کسی نے پوری زندگی ذکر پاک کے کرنے کے لیے وقف کر دینے کا اگر عزم صمیم کر لیا ہے تو ایسے ذاکر کا مرتبہ بظاہر ہمارے اپنے آنکھوں میں ہو سکتا ہے ہم اس کے صحیح مرتبے، اس کی صحیح فضیلت کو نہیں جان سکے ہوں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ان کے مراتب کا کیا تعین کرتا ہوگا اس کا ہم تصور اور احساس اور ادراک تک نہیں کر سکتے. حبیب صاحب، میں اپنے مختصر سے ان الفاظ میں مبارکباد دیتا ہوں. اکثر حبیب صاحب کی اور میرے اسفار میں جو رفاقت رہی، ہم محسوس کرتے ہیں کہ جب کبھی یہ مواقع ملے حبیب صاحب سے کچھ نہ کچھ فیض حاصل کرنے کا مجھے موقع ملتا ہے. اور میں جانتا ہوں کہ حیدرآباد کے آج سے 40 سال پہلے جو ان بزرگان کی صحبت میں بیٹھے ان سے کچھ فیوض و برکات حاصل کرنے کا جو موقع ملا تھا، اب وہ ہستیاں شاید منظر سے غائب ہو چکی ہیں. اللہ ان کے مراتب کو بلند کر دے. لیکن جو لوگ موجود ہیں وہ امت کا اثاثہ ہیں اور ان ہستیوں کی ہم کو قدر کرنے کی ضرورت ہے. ان کی جس قدر افزائی کی جائے، میں سمجھتا ہوں ذاکرین رسول کی قدر افزائی اس امت کا فرض منصبی ہے اور یہ ماجور من اللہ ہونے کا یہ کی سبیل. اللہ کے پاس سے اجر حاصل کرنا ہے تو ذکر رسول کو سننا، ذکر رسول کی محفلیں آراستہ کرنا اور ذاکرین کی قدر افزائی کرنا، مسند ارشاد پر ان کو بٹھا کر ان کے مواعظ حسنہ، ان کے خطابات کو عامت المسلمین تک، عوام الناس تک پہنچانا، یہ بہت بڑا کام ہے. اور یہ کام نشا ٹی وی والے اگر انجام دے رہے ہیں، میں ان منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ آپ کی صحیح کو قبول فرمائے اور آپ کے اخلاص نیت کے ساتھ یہ کام کے تسلسل کو جاری ہو اور حبیب صاحب کے جانشینوں کو اللہ اس امت میں پیدا کرے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. شکریہ. خدا حافظ. یہ تھے جناب حسین شہید صاحب جو اظہار خیال فرما رہے تھے. آپ نے ذاکرین کی قدر پر اور حضرت العلامہ مولانا الحاج حبیب عبدالرحمن بن حامد الحامد صاحب کے بارے میں جو کہا، اس موقع پر کسی شاعر نے کہا کہ ڈھونڈو گے ہمیں ملکو ملکو، ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم. ڈھونڈو گے ہمیں ملکو ملکو، ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم. اے اہل زمانہ قدر کرو، نایاب نہیں کمیاب ہے ہم. اے اہل زمانہ قدر کرو، نایاب نہیں کمیاب ہے ہم. اب میں ملتمس ہوں نشا اسلامک کے ڈائریکٹر میرے محترم رفیق الحاج مرزا کریم بیگ صاحب سے وہ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں. حاضرین، آپ حضرت العلامہ مولانا کے بیانات انٹرنیٹ پر نشا اسلامک hyderabad.com پر بھی دیکھ سکتے ہیں. تمام انٹرنیٹ دیکھنے والوں سے التماس ہے کہ اس سے استفادہ فرمائیں.
इंशाअल्लाह निशा इस्लामिक पर जो काफिला हिजाज के उन्वान से 50 एपिसोड की तकमील हुई है, इंशाअल्लाह उसकी एक सीडी भी बनाई गई है, वो उससे भी आप लोग इस्तिफादा फरमा सकते हैं। अब मैं मुल्तमिस हूँ अलहाज मिर्ज़ा करीम बेग साहब से वो आएँ और इजहार ख्याल फरमाएं। मैं निशा टीवी के चेयरमैन मिर्ज़ा सलीम बेग साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो शहनशीन पर तशरीफ लाएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइस पर तशरीफ़ फरमा उलमा इकराम, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन और तमाम हाज़रीन का मैं यहाँ पर कोई ख़िताब करने के लिए नहीं बल्कि शुक्रिया अदा करने के लिए आपके सामने आया हूँ, क्योंकि जिस तरीके से अभी सैयद अब्दुर्रहमान साहब ने कहा कि जो बंदे का शुक्रगुजार नहीं वो अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं, मैं उन तमाम अफराद का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी आवाज़ पर लब्बैक कही और आज के इस तकरीब में तशरीफ़ लाए। और मैं तमाम उलमाओं के साथ साथ तमाम सामाईन का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ मैं अपने अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस प्रोग्राम को कामयाब करने में उन्होंने दामे देह में सुखने मुझे ताउन किया। और साथ ही साथ निशा इस्लामिक के चेयरमैन मिर्ज़ा सलीम बेग, बज़ाहिर वो मेरे भाई हैं, लेकिन ये ना समझे कि मैं अपने भाई का जो शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हकीकत तो यह है कि उस चैनल के ज़रिए उन्होंने जो कोशिश की, जो सही की, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस चैनल को चलाने की हिम्मत अता फरमाई और मैं इस्लामिक प्रोग्राम आपके सामने नशर कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ मैं मेरे छोटे भाई मिर्ज़ा आज़िम बेग का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे प्रोग्राम में सही तरीके से अदा करने के लिए मुझे हिम्मत बख्शी। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। हम मौलाना सैयद हसन कादरी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप गोनागो मसरूफियात के बावजूद हमारी तकरीब में शिरकत फरमाए। हाजरीन, बस गुलपोशी की रस्म अदा की जाएगी, उसके बाद मौलाना का खिताब होगा, उसके बाद इंशाअल्लाह ताम तबर्रुक का अहतमाम किया गया है। अब मैं चेयरमैन निशा इस्लामिक मिर्ज़ा सलीम बेग साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो हज़रतुल अल्लामा मौलाना हबीब अब्दुर्रहमान बिन हामिद अल हामिद साहब मद्दज़िल्लहुल आली की गुलपोशी फरमाएं। अब मैं डायरेक्टर निशा इस्लामिक मिर्ज़ा करीम बेग साहब से मुल्तमिस हूँ, वह हज़रत मौलाना औलिया हुसैनी अल मारूफ मुर्तज़ा पाशा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली की गुलपोशी फरमाएं। मिर्ज़ा सलीम बेग साहब व मिर्ज़ा करीम बेग साहब से मुल्तमिस हूँ कि वह हज़रतुल अल्लामा मौलाना अलहाज हबीब अब्दुर्रहमान बिन हामिद अल हामिद साहब को मोमेंटो पेश फरमाएं। हाजरीन, काफिला हिजाज के 50 एपिसोड की तकमील पर यह मोमेंटो पेश किया जा रहा है। सुभान अल्लाह। हाजरीन, इस खुशी के मौके पर तमाम 50 एपिसोड की सीडी की रस्म इजरा हजरतुल अल्लामा मौलाना हबीब अब्दुर्रहमान बिन हामिद अल हामिद
حاضرین میں قافلہ حجاز کے ڈیویڈیز کی تقسیم عمل میں آئے گی۔ مولانا غوث محی الدین مخدوم صاحب حضرت کی گلپوشی فرما رہے ہیں۔ حامد صاحب عم حبیب حسین الحامد صاحب عم محترم کی گلپوشی فرما رہے ہیں، اور جناب مرزا سلیم بیگ صاحب
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قابل صدر احترام محترم محب اللہ صاحب، مولانا اولیاء حسینی صاحب، میرے دوست جلال عارف صاحب، سعید بن عوض بن مخاشم صاحب، شکیل صاحب، غوث محی الدین مقبول صاحب، اور میرے دوست حسین شہید صاحب اور معزز سامعین، یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے کہ پروردگار عالم نے یہ سعادت بخشی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے کچھ نقوش آپ کے سامنے رکھ سکا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ بے انتہا پذیرائی ہوئی، بہت سے لوگوں نے اچھا اس کا مظاہرہ کیا، بہت سارے مبارکباد پیش ہوئے. یہ اللہ کا کرم ہے. بزرگوں دوستو، جیسا کہ مرتضیٰ پاشا نے کہا کہ بہت سارے لوگ اس سے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. ایک مسجد ہے، اس مسجد میں جو بیان ہوا کرتا تھا ہمارا، یعنی گن فاؤنڈری کی مسجد میں، مسجد عالیہ جس کا نام ہے، تو اس میں بعض لوگ سوالات کرنے کا جب ہم موقع دیتے تو ایسے سوالات بھی کرتے جو انسانی ذہنوں کو نچوڑیں یا انسانی ذہنی کا کیا کار فرما ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ایک صاحب آئے جن کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا، عبد المقیت نام تھا. سوال کیا کہ حبیب صاحب ایک بات بتائیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت پیش کر رہے ہیں کیا وہ مصدقہ ہے؟ اس بات کی ضمانت کیسے مل سکتی ہے، تمانیت کیسے مل سکتی ہے؟ میں نے ان سے بتایا کہ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تعلق سے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا چلتا پھرتا عملی نمونہ تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے سیرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن میں محفوظ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام کے درجات کو اور زیادہ بلند کرے جنہوں نے عرفات کے میدان سے مزدلفہ آتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا فرمایا، پیشاب فرمایا. اسامہ بن زید ساتھ تھے، وہاں پر انہوں نے وضو کیا. استنجا فرمانے کے بعد اس کو بھی انہوں نے قلم بند کیا ہے، اس کو بھی انہوں نے لکھا ہے. اور آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر 45,000 سے زیادہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں جو صرف سیرت کا احاطہ کرتی ہیں. انہوں نے سے بتایا. بعض لوگوں نے اور مختلف قسم کے سوالات بھی کیے ہیں. بعض نے کہا کہ کیا معراج میں اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا؟ میں نے کہا کہ بھئی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا تو کہا کہ وہ تو نور ہی نور ہیں. یہ تو وہی کہہ سکتا ہے جنہوں نے نور کو دیکھا ہے، یا ان کے اوپر یہ بات منکشف ہوئی ہو. جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے وہ دیکھا جس کو ہم دکھانا چاہتے تھے، نہ تو نگاہیں ان کی بھٹکی نہ تو کچھ اور ہوا، تو پھر اس کے بعد سوال کیا پیدا ہوتا؟ میں سوال کرنے والے سے یہ سوال کیا کہ آپ اپنے آپ کو اس مقام تک لے گئے حضور کے، یا حضور کو اپنے مقام پر لا کر گئے؟ اس لیے کہ تم قرآنی حوالہ دیتے ہوئے بات بتلا رہے ہو ما زاغ البصر کہ کوئی آنکھ متحمل نہیں ہو سکتی. ارے بھائی یہ صیغہ آپ کے اور میرے لیے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خود بلا رہا ہے، پھر ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ آپ کیا سمجھ سکتے ہیں، میں کیا سمجھ سکتا ہوں، میں آپ کو کیا سمجھا سکتا ہوں، کیا آپ سمجھ سکتے ہیں؟ اسی مقام پر تو کہا کہ کس پر کھلی حقیقت نور محمدی، کس پر کھلی حقیقت نور محمدی. جتنی نظر ہے جس کی بس اتنی ہی بات ہے، جتنی نظر ہے جس کی بس اتنی ہی بات ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کو کیا سمجھیں گے؟ کون سمجھائے گا؟ کون سمجھ سکتا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اے حبیب آپ کے ذکر کو بلند کیا. جس کے ذکر کو اللہ بلند کرے اس مقام کی پہنچ کس کی ہو سکتی ہے؟ اس مقام تک ہم یہ سمجھ لیں اللہ کے بعد سب سے زیادہ برگزیدہ، سب سے زیادہ بڑی شخصیت اگر ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ہمارے ایمان کی سلامتی کے لیے یہی کافی ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ ہمارے برابر تمہارے برابر والا مسئلہ ہمارا نہیں ہے. ہمارے نظر میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب اور کوئی نہیں. اللہ سے کے بعد سب سے زیادہ اگر مقام اور مرتبہ اگر کسی کا ہے، قصہ مختصر یہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی شان کیسی؟ دوستو
غار ثور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ قیام پذیر ہیں 3 دن اور 3 رات. اس وقت دشمن 100 سرخ اونٹوں کے بدلے لینے کے لیے آ گئے، لیکن اس جال کو دیکھا. اب میں یہاں آپ کو بتا دوں کہ سب سے زیادہ عظیم المرتبہ شخصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سب سے زیادہ دنیا میں بودا گھر وہ مکڑی کا گھر، وہ مکڑی کا جال. اس جال سے اس شخصیت کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. یہ ہے قدرت، اسی کا نام قدرت ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں نے کہا کہ یہ جال ہے، اگر یہاں سے کوئی آدمی اگر اندر گیا ہوتا تو یہ جال ٹوٹ جاتے. یہ جال کے رہنے کا مطلب یہ کہ اندر کوئی نہیں گیا. اور ادھر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا دل متزلزل ہے، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے کہ بالکل سکون اور آرام کے ساتھ ہے. اس لیے کہ انبیاء پر دنیا کی کوئی بات کی کوئی حقیقت اثر نہیں رکھتی، وہ سب سے زیادہ غیر متزلزل رہتے ہیں. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر یہ ہمیں دیکھ لیں تو ہمیں نظر آ جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، تم حزن مت کرو، ملال مت کرو، غم مت کرو، اللہ اپنے ساتھ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو دلاسا دیا. تو بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے. ایک کام الحمدللہ مختصر ہے نہیں صحیح لیکن ہو چکا، لیکن ایک کام اور باقی ہے. وہ کام، وہ جدت الحمدللہ میرے دوست کریم بیگ صاحب اس کو پائے تکمیل تک انشاءاللہ المستعان پہنچائیں گے. اور اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق دے کہ میں وہ صحابہ کرام جن کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ لکھا جاتا ہے، ان کی تمام سیرت پاک انشاءاللہ المستعان بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا. اور اللہ کی بارگاہ میں میری یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم اس کو مکمل اور مسلسل اس کو جاری اور ساری رکھے، تاکہ جب کبھی کوئی دیکھے تو کوئی تشنگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تعلق سے اس کے دل اور دماغ میں نہ آنے پائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جامع ہے، جس پہلو سے آپ دیکھیں گے مکمل طور پر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری تنہائی کی باتیں ہیں، اگر میری اندرونی کوئی باتیں ہیں، اگر اس کو کوٹھوں پر بھی اگر تم اعلان کر سکتے ہو تو اعلان کر دو، اس لیے کہ اس میں کسی قسم کی کجی، کسی قسم کی کمی کوئی بات نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیات طیبہ واضح انداز سے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بے شمار اور ایسے عنوانات ہیں جس میں ہم پیش کر سکتے تھے. معجزات رسول اکرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی، ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا سلوک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عائلی زندگی ہے، ازواجی زندگی ہے، اگر اس کا عشر عشیر اگر مسلمان اگر آج اپنائے، خدا کی قسم کسی اور گھر کے اندر کوئی تفرقہ نہیں آئے گا، بلکہ اس کے اندر محبت کرنا، اپنے شوہر سے محبت کرنے کا جذبہ جاگزی ہوگا. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا ہے. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں آپ کو سنا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو ہم خوشی سے باغ باغ ہو جاتے. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چہرے بشرے کی تعریف کرتے، کبھی رکھ رکھاؤ کی تعریف کرتے، کبھی پکوان کی تعریف کرتے، کبھی لباس کی تعریف کرتے. اور یہ سرور اس وقت تک رہتا جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہیں، جب تک کہ آپ یہاں سے جا نہیں سکتے. آج کیا یہ بات ہمیں ہو رہی ہے؟ گھر میں ہم گھستے ہیں تو کیا ہمارا حال ہوتا ہے؟ کیا سلامتی کے ساتھ سلام کرتے ہوئے ہم گزر رہے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر میں بغیر اجازت، حد یہ ہے کہ آپ کی صاحبزادی کے گھر میں بھی بغیر اجازت آپ نہیں گئے، آپ نے اذن مانگا اندر آنے کا، اور اس کے بعد سلامتی کے ساتھ آپ داخل ہوئے. آپ اسی کو اپنا لیجئے، اسی کے بعد دیکھیے اپنی زندگی میں کیا تغیر آتا ہے، کیا تبدیلی آتی ہے. بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر مطالعہ نہ کریں تو انشاءاللہ المستعان آپ سن لیجئے کما حق ہو، بہت زیادہ معلومات آپ کو انشاءاللہ المستعان ان کیسٹوں کے ذریعے سے آپ کو پہنچ جائیں گے، مل جائیں گے. اور اس کے بعد جو کوششیں ہماری جاری ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت، پہلے عشر مبشرہ پیش کریں گے، اس کے بعد مکمل تمام صحابہ کی سیرت ایک کے بعد ایک مسلسل متواتر انشاءاللہ المستعان نشاء اسلامک سے پیش ہوتے رہیں گے. آپ انہیں دیکھتے رہیے. بارگاہ خداوندی میں ان احباب کے لیے بھی دعا کروں گا جنہوں نے ہر موڑ پہ میری رہنمائی کی. اس محفل میں وہ لوگ موجود ہیں، اگر بسا اوقات میری آواز تیز ہو جاتی یا سامنے والے اس آواز کو سمجھ نہ پاتے تو ہمارے لیے ایک ایسا نقطہ بنتا کہ ہمارے لیے ایسے سوالات ہوتے کہ ہم کو اپنے حدود میں رہتے ہوئے کام کرنے کی ضرورت پڑتی. اس لیے کہ وہ تنقید نگار، وہ ایسے تنقید نگار ہیں جن کی تنقید بلا شبہ مانی جا سکتی ہے، سمجھی جا سکتی ہے، اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ میری روانی میں تھوڑی تیزی ہے، اس بات کا مجھے اعتراف ہے.
میری کم علمی کا بھی مجھے اعتراف ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ کوشش میں لگا ہوا ہوں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور حیات طیبہ کو مکمل طور پر پیش کروں۔ میں جس شخصیت کو یہاں لایا تھا ساتھ میں، ان کا نام تھا عارف حفیظ۔ یہ وہ شخصیت ہے جو سب سے پہلے ٹی وی میں مجھے پیش کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے سٹی کیبل کے اوپر وہ تمام پیش کی تھی۔ چونکہ وہ 3 بجے سے ایک پروگرام میں جانا تھا، اس لیے اجازت لے کے وہ تمام چلے گئے اور ان کو میں اجازت دے دیا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ متواتر چلتا رہا۔ الحمدللہ بہت سارے ٹی ویوں پہ معاملہ چلتا رہا، لیکن اس کے باوجود کریم بیگ صاحب نے جو خدمت انجام دی یا جو کام انہوں نے کیا اور اس کو انٹرنیٹ پہ جب ڈال دیا تو باہر سے جو متعدد لوگوں نے اس کی تعریف اور توصیف کی، تو میں صرف اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم نے ہماری محنتوں کو کامیاب اور کامران کیا۔ بارگاہ رب العزت میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالی ہمیں دل اور دماغ عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین جن کے گھر بن بیاہی بچیاں ہیں، پروردگار اپنے رحم و کرم سے ان کا بندوبست فرما دے۔ الہ العالمین اس جلسے کو قبول فرما، یہاں کے آنے والوں کے مرادوں کو، دلی مقاصد کو کامیابیاں عطا فرما۔ الہ العالمین یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں پروردگار اس میں ہمارا مکمل طور پر ہمارے تعاون فرما، ہمارے کو کام کرنے کی صلاحیتیں عطا فرما۔ میں آپ لوگوں سے اس بات کی دعا کی التجا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمارے کام کو آسان بنا دے۔ بارگاہ رب العزت میں آپ بھی دعا فرمائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیرت صحابہ کو مکمل طور پر پیش کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم والحمدللہ رب العالمین۔ بزرگوں اور دوستوں، میرے دو استاد سید غوث خاموشی صاحب کا اگر میں ذکر نہ کروں تو یہ بہت زیادہ ظلم اور زیادتی ہوگی، اور اس کے بعد میں نظام الدین مغربی کا اگر ذکر نہ کروں جن کی صحبت کی وجہ سے تاریخ اسلام ہم سمجھنے لگے، اور سید غوث خاموشی صاحب وہ شخصیت تھے جنہوں نے ہمارے اپنے فن کو نکھارنے کے لیے ہر قدم پر ہماری جو رہنمائی انہوں نے کی، اللہ تعالیٰ جنت میں ان لوگوں کو بہت اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔